جلیل القدر جو لوگ ہیں، جلیل القدر صحابہ اکرام، وہ اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ شب برات کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ انہی میں مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اس رات کی شان کو، فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس کی رات کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس رات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ کریم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب نزول فرماتا ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رب کی طرف سے اپنے بندوں کو بلاوا آتا ہے، اے میرے بندوں مجھ سے رزق مانگو میں رزق عطا کروں گا، دولت مانگو گے دولت عطا کروں گا، بخشش مانگو گے بخشش عطا کروں گا، حتیٰ کہ جو بھی نیک حاجت پیش کرو گے رب تمہاری پوری فرمائے گا۔ تو یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کیا کرو، رات کو قیام، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو، کھڑے ہو کر اپنے اللہ کو یاد کیا کرو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ کریم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بندے کو صدائیں دی جاتی ہیں، آوازیں دی جاتی ہیں کہ آپ مجھ سے بخشش مانگ۔ اور جو بندہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کو قیام کرے گا، دن کو پھر روزہ رکھے گا، تو اس پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ بے شک اللہ پاک اس رات کو غروب آفتاب سے لے کر، یعنی سورج کے غروب ہونے تو لے کے سورج نکلنے تک شان نزول فرماتا ہے، اور معافی مانگنے والوں کو معافی دیتا ہے، رزق طلب کرنے والوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح بیماری سے جو نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بیماری کی دعا مانگے، مالک اس بیماری سے شفا عطا فرما، تو اللہ کریم بیماروں کو شفا بھی عطا فرماتا ہے۔